میں سب سے پہلے گرو صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آج یہاں پر آ کر کچھ ان کی کتاب، کچھ ان کی شخصیت کے بارے میں اظہار خیال کر سکوں۔ گرو ہر دور میں موجود ہوتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں۔ ایک گرو تھے جن کا نام تھا پطرس بخاری، انگریزی اور اردو کے ادیب تھے، گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے۔ جس طرح آج یہ ہمارے بیٹے ابو بکر ظہور نے یہ کتاب لکھی، اسی طرح صوفی تبسم ایک بذات خود بہت بڑی ایک شخصیت تھے، شاعر ادیب تھے۔ تو انہوں نے پطرس بخاری کے بارے میں 2-4 جملے لکھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صوفی تبسم نے لکھا کہ پطرس بخاری میں جو بنیادی خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ طلباء کی جو اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء کی ذہنی استعداد اس کو ٹٹولتے ہیں اور پھر اس کو ابھارتے ہیں، اس استعداد کو ابھارتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ جو محنت کرتا ہے اس کو ایک درست ٹریک پہ چڑھاتے ہیں، درست سمت دیتے ہیں۔ ایک محنت کو ایک سمت دینا بھی ایک گرو کا ایک کام ہوتا ہے۔ اگر وہ محنت ہی غلط ڈائریکشن پہ کر رہا ہے تو وہ پھر اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ایک اور خوبی جو پطرس بخاری کی تھی کہ وہ اسٹوڈنٹ کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، کوشش کرتا ہے نکھاروں، اس کو سنواروں۔ اب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو کہ میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن ابھی جب میں نے یہ ذکر کیا تو میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں مجھے جلاوطن ہونا پڑا، تو میں کینیڈا گیا بچوں کو ساتھ لے کے، تو وہاں پر میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ اب دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ استعداد کو بڑھانا، اس کا ایک مشاہدہ جو افراداتی وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر جو پولیس ہے وہ بڑی فرینڈلی ہوتی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دوست ہوتی ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہے، ان کی لوگ خوشی سے اس کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں۔ تو وہ ایک پولیس کانسٹیبل اسکول کے راؤنڈ پہ آیا تو میرا بیٹا اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا، اس نے منہ ادھر کر لیا۔ اب اندازہ کریں کہ وہ بندہ جو کانسٹیبل ہے اس کی دیکھے مزاج، اس کا دیکھے اس کی تربیت، کہ اس نے اگنور نہیں کیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی سٹرینج بات ہے میرے لیے کہ یہ بچہ مجھ سے ڈر گیا ہے۔ تو اس نے پرنسپل سے بات کی کہ جی یہ فلاں بچہ جو ہے یہ مجھ سے خوفزدہ ہو گیا ہے، تو میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ تو وہ اس نے پرنسپل نے شاہ صاحب ہمیں بلا لیا، وہ اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ آپ کا جو بچہ ہے یہ پولیس سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جی وہ ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، وہ پولیس آتی تھی اور وہ یہ بچہ خود بھی ماں کی گود میں 4 مہینے کا تھا تو جیل میں جانا پڑا تو یہ ڈرا ہوا ہے۔ اب پرنسپل نے بھی یہ اس بات کو سمجھ کے پھر اس کو ختم نہیں کیا، اس نے اس کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگائی کہ ہفتے میں 1 دفعہ آئے، اس بچے کے ساتھ بیٹھے اور اس کا جو کمپلیکس تھا فیئر کا، ڈر کا اور خوف کا، وہ اس کو دور کرے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب ہے جو ایک اچھا استاد۔ اور یہ جو پطرس بخاری کی بات کی تو میں اس لیے میں نے یہ کی، جس طرح دوسرے میرے دوستوں نے کہا، سلمان عابد نے، کہ یہ ان کی مہربانی ہے، جو قاسم علی شاہ صاحب کو جو بندہ پسند آ جائے نا وہ اس کو مرشد کہہ دیتے ہیں۔ یہ بڑی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مہربانی ہے کہ یہ، اور اپنے جو شاگرد ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جا کے ان کو قیوم نظامی کو ملو۔ اب میرا انٹریکشن ہوا ہے، جو ان کے شاگرد تھے وہ میرے پاس آتے ہیں، یہاں بھی آئے، یہاں بھی 3-4-5 مجھے نظر آ رہے ہیں جو مجھے ملے ہیں۔ یقین کریں کہ میں ان میں دیکھتا ہوں کہ ایک آرزو، ایک تڑپ، ایک تمنا اور ایک ارج، ایک جستجو آگے بڑھنے کی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار یہ واقعی کوئی صحیح موٹیویٹر ہے جس نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ بھئی آؤ اپنی دنیا تلاش کرو، اپنے اندر کا جو انسان ہے، خوبیاں ہیں ان کو تلاش کرو۔ تو یہ ان کا ایک کارنامہ ہے اس گرو کا، جو ایک میں دیکھتا تھا پطرس بخاری میں صوفی تبسم نے بتایا، تو یہ ایک ابو بکر ظہور نے بھی مجھے یہ بتایا، کتاب پڑھ کے مجھے یہ نظر آیا کہ یہ چیزیں اس گرو میں موجود ہیں۔ ابھی اس میں خودی کا بھی ایک چیپٹر اس کتاب میں موجود ہے، خودی کا۔ عام طور پر خودی جو ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کا تصور ہے، لیکن میں نے ایک کتاب لکھی ہے زندہ اقبال۔ تو میں نے کوئی 40-50 کتابیں، میری جتنی بھی کتابیں تحقیقی ہیں، تو 40-50 کتابیں میں نے پڑھی، تو مجھے خیال آیا وہ یار ہم تو جب کوئی لکھتا ہے کوئی بندہ تو وہ پورا پڑھتا نہیں شخصیت کو۔ شاہ صاحب اگر آپ نے کسی قائد اعظم کے بارے میں مثلا لکھنا ہے، یا آپ نے علامہ اقبال کو، تو اس کو شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھو، اس کی شخصیت کا پورا احاطہ کرو گے تو پھر بات سمجھائے گی، ورنہ آپ کے جو انالیسز ہے، جو تنقید ہے، وہ ادھوری ہوگی۔ چنانچہ میں نے ان کو کافی پڑھا، میں نے بڑی کتابیں پڑھی،
تو اس میں مجھے وہ علامہ اقبال نے نثر میں بہت کچھ لکھا ہے، یعنی جو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو نثر میں سمجھیں، پروز میں. شاعری میں آپ کو اس کی سمجھ اتنی نہیں آئے گی. شاعری میں تو آپ اپنے تخیلات سے جو مرضی مفہوم لے لیں، آپ کی مرضی. لیکن جو تحریر ہوتی ہے اس میں وہ اپنا مائنڈ کھل کے وہ واضح انداز میں. اب دیکھا خود ہی کے بارے میں 4 جملے ہیں اس چیپٹر میں، کتاب میں بھی ہے، لیکن اس میں علامہ اقبال دیکھیں، کیونکہ وہ بھی گروؤں کے گرو تھے نا، انہوں نے تو گرو پیدا کیے، بڑے بڑے گرو پیدا کر دیے انہوں نے، اتنے بڑے گرو تھے وہ. تو کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ خودی کا مطلب ہے خود اعتمادی. آپ دیکھو نا بڑا آسان ہے. خودداری، عزت نفس، اپنی ذات پر بھروسہ، اپنے آپ کو غالب کرنے کی کوشش کہ جیسا کہ ایسا کرنا زندگی کے مقاصد کے لیے اور صداقت، انصاف اور فرض کے تقاضوں کو پورا کرنے کی قوت کے لیے ضروری ہو. اب یہ ہے کہ غالب آنا اچھے اوصاف کے لیے، کوالٹیز کے لیے. اب وہ دیکھیں یہ بات مجھے ان میں، یہ کتاب ہے خیر ملاقاتوں میں بھی مجھے نظر آئی، لیکن کتاب میں یہ بڑی منزل کا مسافر میں نے پڑھی، اس نے مجھے، میں آپ کو بتاؤں، بڑا موٹیویٹ کیا. تو یہ جو قاسم علی شاہ صاحب جو ایک غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نیک مقصد کے لیے، ایک اصلاح معاشرہ کے لیے، ایک کریکٹر بلڈنگ کے لیے، سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں خود ہی خود شناس، کہ یہ بندہ خود شناس ہے. اس نے پہلے آپ کو پہچاننا ہے، پھر اس نے خدا کو بھی پہچاننا. ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی خدا کے اوپر پورا اعتماد کرو. تو یہ جو جیسے گرو کا کہ گرو بڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ان سے اگر پوچھے نا کہ بھائی آپ اس منزل پہ کیسے پہنچے ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ یہ حالات کا ایک پل صراط ہے جس کو گزر کے یہ آئے ہیں. حالات کا پل صراط آج پاکستان کے دور میں آپ دیکھیں. اب ایک بات میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے نا، میں تھوڑا سا میرے ذہن میں آج کل بڑی شاہ صاحب بڑی چیز یہ ایجیٹیٹ کر رہی ہے کہ وجہ کیا ہے، کہاں گم ہو گئے ہیں یہ آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ کیا ہے، وہ اس کی روٹ کاز کیا ہے یار، کچھ وہ تو پتہ لگے. کوئی غلطی تو نہیں، کوئی میجر ہم سے بلنڈر تو نہیں ہوگی، وہ خلا تو نہیں رہ گیا. تو جب میں سوچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یار ایک کریکٹر اور انٹیگریٹی جب نہ ہو، وہ بحث فضول، وہ تاریخ فضول، وہ معاشرہ، اس میں کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا ذہنی و فکری انتشار ہے، پوری تقریریں ہیں، آپ کے بڑے بڑے مبلغ ہیں، وہ رلا دیں گے، ہنسا دیں گے، مگر وہ جو کریکٹر جو ہونا چاہیے، جو کریکٹر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر، یعنی ان کے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اور مسلمان بھی، تمام دنیا کے جو مورخ ہیں انہوں نے لکھا کہ وہ ایک دنیا کی واحد شخصیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اپنے پیغام، جو خدا کے پیغام کے ساتھ 100% جڑے ہوئے تھے. یہ بڑا مشکل کام ہے، پیغام کے ساتھ جڑ جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور مجھے قائد اعظم یاد آتے ہیں کہ جب قائد اعظم کامیاب ہو گئے پاکستان بنانے کے لیے، وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے تمام سازشیں جو ہیں وہ ناکام بنا دی انگریزوں کی اور ہندوؤں کی. تو انہوں نے ایک آخری پتہ استعمال کیا، گوئندی صاحب، وائس رائے نے اور کانگریس نے مل کے، وائس رائے نے کہا قائد اعظم کو، مسٹر جناب میں نے کانگریس کے لیڈروں سے بات کر لی ہے، ہم آپ کو متحدہ ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. اب دیکھیں میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، بیٹیوں، کہ کسی سیاستدان کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے، پالیٹیشین کی. مگر جب انہوں نے یہ بات سنی، دوسرا سانس نہیں لیا. جب اس نے کہا نا کہ جی ہم آپ کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، انہوں نے کہا بٹ ہاؤ کین آئی سیل مائی نیشن، میں اپنی قوم کا سودا کیسے کر سکتا تھا. یہ تھا وہ اس کا کریکٹر، یہ تھی وہ اس کا انٹیگریٹی، جس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ کھڑا رہا. بڑا ڈولتے ہم نے دیکھے سیاستدانوں کو گرتے دیکھا ہے، ایک مقام پہ پہنچ کے گرتے، کیونکہ وہ ہالو ہوتے ہیں اندر سے، اندر کچھ نہیں ہوتا، وہ گر جاتے ہیں. میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ اللہ نے ایک مقام دیا، گر گئے. ہاں، کریکٹر اور انٹیگریٹی، وہ یہ اصل میں یہ دو طاقتیں آپ کو زندگی میں کامیاب کریں گی. یہ علامہ اقبال کی بھی خوبی ہے اور قائد اعظم کی خوبی ہے، اور جتنے بڑے لیڈر اس میں دیکھیں گے ان میں انٹیگریٹی ہو. جس میں بد دیانتی ہو وہ تو پھر ایک مصنوعی ہوگا. وہ اب اسی کریکٹر کی طرف توجہ دی ہے علامہ اقبال نے، مگر اس کی طرف وہ اشعار ہم یاد ہی نہیں کرتے. 2 اشعار ہیں، تو کیا خوبصورت بات کہہ دی کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، کہ جو صوفی ہوتا ہے نا وہ آپ کو حال میں ایسے سر مارتے ہیں، وہ حال میں ڈالتے ہیں. وہ خیر ان کا اپنا ایک، میں نہیں ان کو کوئی نگیشن نہیں میں کر رہا، میں تو علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، نہ مجھ پہ کوئی فتویٰ لگائے.
وہ کہتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، کہ حال ڈال دے گا آپ کو، مست کر دے گا۔ ملا، آپ ملا کی دیکھا جاؤ، جو ملا آج نظر آ رہے ہیں سڑکوں پہ، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ جتنی مرضی گفتار، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پہ میں فقط مستی کردار۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تمام جو ہمارے مسائل ہیں آج، چاہے سیاسی ہیں، سماجی ہیں، معاشی ہیں، میڈیا کے مسائل ہیں، وہ کریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے، کیونکہ کریکٹر ہی نہیں، عالم اسلام کریکٹر کے بحران سے گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ ان کے اندر کریکٹر آ جائے، حضرت عمر والا، خلفائے راشدین والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا، اتنی بڑی طاقت ہے۔ کیا تھا؟ یہ کریکٹر کی وجہ سے یہ اسلام پھیلا تھا، تلوار سے نہیں پھیلا تھا، کریکٹر کی وجہ سے، کہ جو ہمارے تاجر تھے جب وہ گئے مختلف ملکوں میں، اپنے کریکٹر سے انہوں لوگوں کو وہ کنورٹ ہو گئے۔ ایک تلاش خدا کا چیپٹر ہے، خدمت انسانیت کا ہے، برداشت ہے، تبدیلی ہے، تزکیہ نفس ہے۔ اس کتاب میں بڑے اچھے چیپٹر ہیں۔ اس بچے نے بڑی محنت سے یہ کتاب لکھی ہے، میں اس کو بھی خراج، وہ آج یہاں نہیں ہے لیکن میں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت زبردست ایک سفر کیا، گرو کے ساتھ سفر کیا، اور اس سفر کو بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کتاب میں پیش کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی قیمتی کتاب ہے کیونکہ یہ ذاتی مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، اس کا ذاتی مشاہدہ ہے جو اس نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں، ان کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ جمود اور تقلید کے استاد نہیں ہیں۔ جمود اور تقلید کے بھی ہم نے گرو بڑے دیکھے ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں اپنے 1400 سال پہلے۔ ان میں نے ارتقا دیکھا ہے، یہ زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال ان کے ہیرو ہے نا۔ علامہ اقبال بھی اجتہاد کی بات کرتے تھے، ارتقا کی بات کرتے تھے۔ اور ایک بات جو ان میں نے دیکھی ہے وہ ہے ان کا اللہ پر مکمل اعتماد، جو درس بھی دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، بھائی دیکھو کامیاب ہونا ہے تو اللہ پہ اعتماد کرو۔ لیکن ایک بات میں شاہ صاحب اس میں ذرا اضافہ کروں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کر لو، بھروسہ کر لو، یقین کامل کر لو، تو اس کے ساتھ ایک دوسرا جملہ بھی آنا چاہیے کہ اس نے جو بنیادی تعلیمات قرآن میں بتائی ہیں ان پہ عمل بھی کرو۔ صرف اعتماد جو ہے نا، صرف اعتماد وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ عشق رسول اطاعت رسول کے بغیر نامکمل ہے، عشق رسول اطاعت رسول کے بغیر نامکمل ہے۔ اسی طرح اللہ پہ اعتماد، اس کی بنیادی قرآنی خوبیوں کچھ بھی نہیں، تعلیمات کیا ہیں یار؟ لوگوں کا حق نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ اگر ان کو ساتھ لے کے چلو گے، اللہ پہ اعتماد کرو گے، تو پھر آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ یہ کتاب جو ہے یہ خود شناسی سے گرو شناسی تک کا ایک سفر ہے جو اس کتاب میں موجود ہے۔ اور آخر میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے گرو اور اپنے گرو جو مجھے مرشد کہتے ہیں، آپ کی ان کی مہربانی ہے، وہ یہ کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وقت۔